بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت ہم معروف اسلامی دنیا کی عظیم سکالر اور عظیم امام، جو اپنے دور سے لے کر آج تک پورے دنیا میں نہ صرف ایک جگہ، آپ مصر میں بات کریں، آپ عرب میں بات کریں، آپ کہیں بھی بات کریں اور ان کا نام لیا جاتا ہے، جن کا نام پورا نام محمد بن محمود ابو منصور ماتوریدی۔ ماتوریدی سلسلہ مصر میں آپ جائیں تو یا اشعری یا ماتوریدی دو ہی چیزوں کی بات کی جاتی ہے، اور اسلامی فقہ اور قرآنی تفسیر کے یہ ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں۔ امام ماتوریدی مذہب اہل سنت اس کو ماتریدیہ بھی کہتے ہیں کہ بانی ہے، اور اپنے دور کے علماء کرام کے درمیان ایک اعلیٰ مقام کے حامل ہے۔ امام ابو الحسن اشعری کے ہم اثر ہے، انہیں امام الہدیٰ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے ان کی ہم اثر ہے، اور ماوراء النہر میں ان کے ماننے والے، جاننے والے اور ان سے محبت کرنے والے بہت ہی زیادہ لوگ ہیں۔ یہاں پہنچ کے مجھے ایسا احساس ہوا کہ ایک عربی کا مقولہ ہے، کلمہ سمیت ان محاسنها صحیح فاستشناہ اجمل ما تصورت یا سورہ، کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی خوبصورتی کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے سنا تھا وہ صحیح ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی میرے تصویر سے یا تصور سے بھی زیادہ خوبصورت نکلی۔ یقینی طور میں نے امام ماتوریدی ابو المنصور ماتوریدی علیہ رحمہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، بہت کچھ پڑھا تھا، اور یقینی طور آج میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ایک ایسے عظیم امام کہ اس کے مزار مبارک سے، مرکز نور سے صرف اور صرف چند لمحات کے فاصلے پر امیر تیمور کا مقبرہ ہے، جہاں ہر کوئی آتا ہے، چاہے وہ نیم برہنہ صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، لیکن یہ ایک ایسا مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پورا سکوت ہے، سکینہ جیسے نازل ہوا ہے، لیکن یہاں یہ فوٹوگرافس اور ویڈیو کے اندر اجازت نہیں دیتے ہیں، جس کے لیے اجازت گورنمنٹ سے، سرکار سے لینا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طریقے سے کل میں نے کہا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا مقبرہ بند تھا، لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہمیں داخلے کی اجازت ملی۔ لیکن کہنا یہ یہاں پہ چاہتا ہوں کہ امام ماتوریدی علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت ہی ایسی شخصیت ہے کہ ان کی کتابوں سے جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ ہی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے جانشین، علمی جانشین مانے جاتے ہیں، اور چوتھے درجے کے جانشین مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے نہیں رسالہ اولا، جس کو امام اعظم کا رسالہ کہتے ہیں، جو اصول کے بارے میں وضع کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے، قوانین جو عقائد کے قوانین ہیں اور قوانین کے قاعدے جو ہے، اس کی تشہیر میں ان کا مقام دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے تاروں کے بیچ میں مہتاب، یعنی کہ چاند کی حیثیت ہے۔ اس طریقے سے ان کی شان، ان کی اہمیت، ان کے استادوں میں اجلہ علماء دین شامل ہیں، اور ان کے مشہور اساتذہ میں امام محمد بن مقاتل الرازی جس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے امام ابو نصر احمد العیاضی رحمۃ اللہ تعالی جس کو العیاضی بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہیں کتابوں کے مصنف ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے استاد ابو بکر احمد بن اسحاق الجوزجانی ہے، الجوزجانی نے بھی کہیں کتابیں لکھی، اور فارسی کے وہ بڑے مصنف رہے۔ اس طریقے سے یسیر بن یحییٰ بلکہ ان کے استاد ہے۔ ان کا علمی مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، انہیں امام المتکلمین، انہیں مصباح العقائد المسلمین کہتے ہیں، امام الہدیٰ کہتے ہیں، انہیں کئی نام ہیں ان کے، اور اس لیے انہیں تعویلات اہل سنہ، یعنی کتاب التوحید، کتاب الرسالہ، اس کے بھی ان کو امام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان کے بارے میں بس سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کے مزار پر آ کر مجھے ایسا میں نے یہاں پتھروں پر لکھا ہوا ان کی تفسیر دیکھی، اور پتھروں پر لکھا ہوا ان کے قاعدے، جو علمی قاعدے ہیں، اور اس قاعدے کے اعتبار سے انہوں نے جو کچھ دور جدید کے لیے اور دور قدیم میں جو کچھ چھوڑا ہے، یقینی طور وہ قابل داد بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے۔ تو انہیں قواعد دلالہ بھی کہتے ہیں، اور
یہاں جائے آپ مصر جائے جہاں کہیں بھی جائے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے امام ابو القاسم سمرقندی جس کو آپ کہتے ہیں اور امام سمرقندی کے نام سے جانے جاتے ہیں، شیخ علی رستگنی، اور اس طریقے سے ابو محمد عبد الکریم بن موسیٰ بزدوی، اور اسی طریقے سے امام ماتوریدی کے بہت سارے شاگرد ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ کے علمی جانشین بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ حضرت کے دائیں بائیں مزار مرکز نور کے ارد گرد جو پتھروں پہ لکھا گیا بہت سارے علم العقائد کے بارے میں، علم الانشاء کے بارے میں، علم الادب کے بارے میں بہت سارا کچھ لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے ایسی ہی خدمت کی، اور معتزلہ اور جبریہ قادریہ کہیں گمراہ فرقوں کو انہوں نے اس وقت رد کر کے ایک بڑی ضلالت اور گمراہی سے انسانیت کو بچایا۔ اس لیے ابو الحسن اشعری اور امام ماتوریدی کا نام دونوں اماموں کا نام دنیا ہی اسلام میں لیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کے عقائد اور رسول میں کوئی فرق نہیں، دونوں امام اہل سنت ہے، لیکن پھر بھی بعض جگہوں پر انہیں خالی فروع میں اختلافات کہیں جگہوں پر ہے، لیکن اصول میں کہیں پر اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسے عظیم امام، ایک ایسے امام ہاں جن کا مقام اگر مجھ سے پوچھا جائے اور کوئی مجھے پوچھے کہ برصغیر ہند و پاک میں اس تعویلات اہل السنہ میں ایسے امام کا آپ نام بتائے اور مثال بتائیے، تو میں مثال اس کی پیش کر سکتا ہوں۔ ہاں، امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان، جس طرح سے ان کی امتیازی شان اور حیثیت ہے اس دور اور اس صدی کے بارے میں، اسی طریقے سے امام ماتوریدی علیہ رحمۃ و رضوان کی عظمت پوری عرب میں یا عجب میں ہر جگہ مانی جاتی ہے اور پائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی تالیفات، پھر ان کی تصنیفات، ان کا علمی رتبہ اور شان جو ہے وہ یقینی طور آسمان کو چھو رہی ہے اور بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہاں اس مرکز نور پر کھڑے ہیں اور اس امید پر کھڑے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہمارے دلوں کے سارے جو منصوبے ہیں، جو ارمان ہیں، وہ بھی اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اس کو پورا کر پائیں، اور اللہ تعالی ہی عنایت کر فرمانے والا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے یہاں سمجھ میں آئی کہ بادشاہوں کے دربان ہوتے ہیں، اور لیکن ولیوں، فقیروں اور نبیوں کے دربان ہیں فرشتے۔ ایسا یہاں احساس ہوتا ہے کہ یقینی طور اس زیارت پر اولیاء کاملین یا علماء کرام کی زیارتیں جو ہوتے ہیں وہ آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد، 1000 سال گزرنے کے بعد یا 1100 سال گزرنے کے بعد بھی مرکز نور ان کے چمکتے ہیں، دمکتے ہیں، اور لوگ اس سے روشن ہو رہے ہیں۔ علامہ محمد مرتضی زبیدی نے بھی ان کے بارے میں، ان کے استادوں کے بارے میں ذکر کیا، لیکن وہ ایک بات یہاں ایک بہت اچھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان جیسا امام تلاش کرنا نظروں اور عقل کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے انہیں امام ابو حنیفہ کا ترجمان بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی علمی خدمات پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے خطاؤں کو معاف کرے، اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے، نبیوں کے، رسولوں کے، انبیاء علیہ السلام کے، علماء کے، عارفین کی زیارتیں کریں۔ یہ ہماری تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے۔ یہ حقیقت میں وہی لوگ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں جو اس چیز سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الہدا انہیں کا کتاب ہے۔ ان کی ولادت 238 ہجری میں ہوئی اور 333 میں یہ وفات ہوئے ہیں۔ اہل سنت کے عظیم امام، کلامی تعبیرات کے اعتبار سے اہل سنت کی 2 شاخیں ہیں، جیسے میں نے کہا اشاعرہ
اور دوسرا ماتریدی زیادہ معروف ہے اور یہ پورے دنیا میں ہے، اور اشعری تعداد میں کم ہے، اور فقہ اور فروع میں امام ابو حنیفہ کے دونوں پیروکار ہے. اس لیے عقائد اور کلام کے اعتبار اور اسلوبی بیان میں بھی امام ماتریدی فقہائی احناف کے کلامی ترجمان مانے جاتے ہیں. اور آج کل بالعموم طلباء ماتریدی جو بھی ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ دنیا میں انہیں ماتریدی ہی نام سے ہی جانا جائے، پہچانا جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اماموں کے دروں پہ حاضر ہونے کی توفیق